بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے ہر چیز کے آداب بتائے ہیں، یہاں تک کہ راستے کے آداب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں کہ اگر کبھی کوئی انسان راستے پر بیٹھتا ہے تو اسے کس طرح بیٹھنا چاہیے، راستے پر چلتے ہوئے کس طرح راستے پر چلنا چاہیے۔ جس طرح انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح راستے کے بھی حق ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم راستے کے آداب اور راستے کے حقوق کے سلسلے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ راستے کا کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کا جواب دینا، یعنی ہم راستے پر کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سلام کرتے ہوئے گزر جائے تو اس کے سلام کا جواب دینا، اور خود سے بھی سلام کرنا، اس لیے کہ خود سے سلام کرنے سے انسان تکبر سے بری ہوتا ہے۔ بہت سارے فائدے ہیں، سلام کو عام کرنے کا حکم ہے، تو خود سے سلام کرو پہلے، اگر کوئی ہمارے سلام سے پہلے سلام ہم کو کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دو۔ تو سلام اور سلام کا جواب دونوں چیزیں کرنا ہے راستے پر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہے غیر محرم عورتوں سے نظروں کی حفاظت کرنا، یہ راستے کا حق ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ راستے کا کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہوں کو پست رکھنا، نگاہوں کو نیچی رکھنا، راستے میں بیٹھ کر غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھنا، یہ راستے کا حق ہے۔ اگر کوئی راستے میں بیٹھ کر غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، تو وہ راستے کے حق کو پامال کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز اچھی باتوں کا حکم کرنا، راستے پر اگر بیٹھے ہیں، دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں اچھی باتوں کا حکم کرنا۔ یہ دیکھیں صحابہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے کے حق کے بارے میں دریافت کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی باتوں کا حکم کرنا یہ راستے کا حق ہے۔ اسی طرح بری باتوں سے روکنا بھی یہ راستے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں چیز ہے راہ گیروں کو راستہ بتلانا۔ جو مسافر ہیں آج کے زمانے میں اگر کوئی کار میں بیٹھ کر آ رہا ہے، کوئی بیگ پر بیٹھ کر آ رہا ہے اور آپ سے کسی بستی کو جانے کا راستہ پوچھ رہا ہے تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو راستہ بتائیں، صحیح راستہ بتائیں، کہ وہ جس منزل تک پہنچنا چاہ رہا ہے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بتانا یہ آپ کا حق ہے وہاں پر بیٹھنے والوں کا۔ تو اس لیے پانچواں حق ہے راستے کا راہ گیروں کو راستہ بتلانا۔ اور چھٹا حق راستے کا مظلوم کی مدد کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر راستے پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو مظلوم کی مدد کرو، یعنی راستے پر بیٹھے ہوئے کسی پر اگر ظلم ہو رہا ہو، اگر ہم اپنے جو ہے اپنی طاقت کے مطابق ہم اس کی جتنی ہم مدد کر سکتے ہیں مظلوم کی مدد کرنا چاہیے۔ اور ساتویں چیز ہے راستے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا راستے کا کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو تکلیف سے بچانا، اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہیں دینا، کہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں کیلا کھائے اور چھلکا راستے میں پھینک دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی پھسل کر جو ہے گر پڑے گا تو اس کا وبال جو ہے جتنا اس کو نقصان ہوگا اس کے نقصان کے بقدر اللہ جو ہے وہاں پر پھینکنے والے کو گناہ بھی دے گا۔ یا پھر کوئی اینٹ پتھر وغیرہ ہم نے راستے میں پھینک دی، گاڑی چلنے والے کو تکلیف ہوئی، یا پھر سمجھو کہ آج کے زمانے میں راستے میں جو ہے میخ وغیرہ پھینک دیے جس کی وجہ سے، یا پھر لوہے کی کوئی ایسی چیز پھینک دی ہے جس سے گاڑی جو ہے پنچر ہو جاتی ہے، گاڑی کی ہوا نکل جاتی ہے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ راستے کا حق ہے۔ اور آٹھویں چیز ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا۔ ہم نے تو پھینکا نہیں ہے لیکن پہلے سے وہاں پر کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے راستے پر جس سے چلنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے یا کسی گاڑی کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو پھر اس جگہ سے اس چیز کو ہٹانا یہ راستے کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے تو پھینکا نہیں اس لیے ہم ہٹائیں گے بھی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں یہ بات ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ تو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، اگرچہ کہ وہ کم درجے کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور نویں چیز ہے راستے میں قضاء حاجت نہ کرنا اور نہ ہی کچرا ڈالنا۔
دیکھیں راستے میں کوئی ایسا راستہ ہے جہاں سے پبلک گزرتی ہے، عام راستہ ہے، وہاں جا کر ضرورت سے فارغ ہونا یہ بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کی دو چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک اس شخص کا عمل ہے جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضاء حاجت کرتا ہے، یعنی کوئی ایسا درخت ہے جس درخت کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، یا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر آ کر لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پر جا کر قضاء حاجت کرنا، پیشاب پاخانہ کرنا، یا راستے میں گزرنے کے راستے میں جا کر پیشاب پاخانہ کرنا، یہ لعنت ہے، لعنت، ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ راستے کے حقوق ہیں۔ اور اسی طرح 10واں حق راستے کا یہ ہے کہ عرفاً ناپسندیدہ سمجھے جانے والے کام نہ کرنا۔ ناپسندیدہ سمجھے جانے والے جتنے بھی کام ہیں جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، ان تمام کاموں سے راستے میں بچے رہنا چاہیے۔ راستے کے متعلق حکومتی قوانین کی پابندی کرنا یہ بھی راستے کا حق ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور مانو، اگرچہ تم پر حبشی غلام کو حاکم بنایا جائے، ہے نا، سنو اور مانو اگرچہ تم پر حبشی غلام کو حاکم بنایا جائے۔ تو جتنے حکومتی قوانین ہیں روڈ سے متعلق، راستے سے متعلق، ان کی پابندی کرنا بھی راستے کا حق ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔